آج جہاں دنیا بھر میں تنازعات کے دوران جنسی تشدد کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے، وہیں بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ کشمیریوں کو بحیثیت مجموعی ان کی حریت پسندی کی سزا دینے اور ان کی تذلیل کرنے کے لیے کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجی 1989 سے اب تک 11,258 سے زائد کشمیری خواتین کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ ایک طرف آج کی جدید دنیا میں جنسی تشدد جیسے انسانیت سوز عمل کے خاتمے کی بات کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف بھارت نے خواتین کی بے حرمتی کو سرکاری پالیسی کے طور پر اپنا رکھا ہے۔ ریپسٹ بھارتی فوج انسانیت کے نام پر ایک بدنما دھبا ہے۔ کشمیری خواتین بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جنسی تشدد کے باعث صدمے کی نہ ختم ہونے والی آزمائشوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں جنسی تشدد اور اجتماعی آبروریزی کے بہت سے واقعات کو دستاویزی شکل دی ہے، تاہم آج تک کسی بھی بھارتی فوجی کو آبروریزی کے مکروہ جرم پر سزا نہیں دی گئی۔ اہل کشمیر بھارتی فوجیوں کی طرف سے اپنی عفت مآب خواتین کی بے حرمتی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ تنازعات میں جنسی تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کا تقاضا ہے کہ دنیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے والے جنسی تشدد کو روکنے کے لیے آگے آئے اور اس سلسلے میں بھارت کی سزا تجویز کرے۔ مودی کے دورہ امریکہ کے خلاف انڈین امریکن مسلم کونسل سمیت دیگر تنظیموں نے 22 جون کو وائٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں جاری فرقہ وارانہ فسادات کے دوران کئی اضلاع میں سینکڑوں ہندو خواتین عیسائی برادری کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں اور ان کے خلاف نعرے لگائے۔ منی پور کے دارالحکومت امپھال کے آرچ بشپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ منی پور میں اب تک 249 گرجا گھروں کو جلایا گیا ہے۔ معروف بھارتی صحافی رانا ایوب نے ریاست منی پور میں عیسائیوں اور چرچوں پر حملوں کے بارے میں خاموش رہنے پر عیسائی دنیا کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے عیسائی دنیا اس سے لا تعلق ہے، کیونکہ بھارت اسے محض نسلی تشدد کے طور پر ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور یہ ایک کھلی پردہ پوشی ہے۔